जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। मोहतरम नाज़रीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, खुसूसन आज के दौर के अंदर ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज, ये प्रदर्शनी ज़्यादा नज़र आ रही है और कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी इश्यूज़ बन जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात उठ जाते हैं और पब्लिक भिड़क जाती है जब उनके किसी मज़हबी मामलात के साथ या मज़हबी पर्सनैलिटी के साथ कुछ इशू आता है। तो फिर पब्लिक जो है, हमारी खुसूसन भारतीय पब्लिक जो है, ये उत्तेजित हो जाती है, जज्बात में आ जाती है और अपना प्रोटेस्ट करने के लिए वो सड़कों पे उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रोटेस्ट करने का भी कुछ उसूल और कवायद होते हैं। पहले आपको इंतज़ामिया से, प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप शांतिपूर्वक अमन अमान के साथ अपना प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को नोट करा सकते हो। कोई भी मुद्दा है, कोई भी इशू है जिसके ऊपर आप उस मुद्दे को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसके बारे के अंदर आपको एहतजाज नोट कराने का राइट मिलता है, हक़ मिलता है। ये हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, परमिशन देता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती है। तो ठीक दोस्तों, और आए दिन मज़हबी मामलात को टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो। आज सामाजिक तंत्र हर बिरादरी के अंदर, हर जाति के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर होते हैं। वो अपनी सस्ती शोहरत को उजागर करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को हाईलाइट करने के लिए, समाज में पॉपुलर बनने के लिए वो इस किस्म के कंट्रोवर्सी जो मामलात होते हैं उसको गाहे बगाहे उठाते रहते हैं। और कई आपने इसके बारे में ज़िक्र और मेंशन सुना होगा कि हमारे भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर ये शख्सियत उठती है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, कानून के अंदर इक्वलिटी है, बराबरी है। ऐसा नहीं कि एक समाज के लिए अलग कानून है और दूसरे समाज के लिए अलग कानून है। हमारा भारतीय संविधान जो है वो सब के लिए बराबर है। लेकिन ये अलग बात है कि इसके अंदर भी भेदभाव किए जाते हैं। कुछ नेताओं, कुछ पॉलिटिशियन लीडर की जानिब से प्रेशर डाले जाते हैं, कुछ प्रशासन के ऊपर दबाव डाले जाते हैं और वो ईमानदार अफसर अपना काम सही ढंग से कर नहीं पाते, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, उसकी नौकरी का, रोज़ी का सवाल है। इसलिए वो सही समय के ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। अगर सही समय के ऊपर एक्शन ले पाए और इस किस्म के जो असामाजिक तंत्र हैं जो किसी भी कौम और के जज्बात के साथ खेलना चाहते हैं, अगर उसको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाए तो इस तरीके के चूहे बिल्लों से बार बार नहीं निकलेंगे, इस तरीके से छोटू मोटू मैदान में नहीं आएंगे, ये मैटर ही क्लोज हो जाएगी। लेकिन ये हमारे भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी कहो या फिर ये कहो कि दबाव कहो या प्रशासन के ऊपर कोई प्रेशर कहो कि वो सही ढंग से नहीं ले पाते। बड़े बड़े डिंग आज आज़ाद घूम रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी मज़हबी शख्सियत के ख़िलाफ़ गलत किस्म की टिप्पणी की, गलत किस्म के तबसरे किए, गलत किस्म के तज्ज़िये किए और पब्लिक को गलत इसकी पिक्चर को पेश किया बदनाम करने के लिए, और आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे? कानून तो सबके लिए था, बाज़ शख्सियत को पकड़ा जाता है और बाज़ शख्सियत को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हमारी भाषा में कहते हैं भैंसें भैंसियाँ रहे होते हैं। तो ठीक दोस्तों, यही मामला है। लेकिन मज़हब इस्लाम की जितनी तौहीन की जाती है, जितना उसको दबाया जाता है, जितना उसको जलील किया जाता है, जितनी उनकी इंसल्ट की जाती है, मज़हब इस्लाम एक स्प्रिंग की तरह है, दबाते हो उतना ही वो उभर कर पब्लिक के सामने आता है, क्योंकि इसके अंदर रियलिटी है, इसके अंदर वास्तविकता है, इसके अंदर हकीकत है और इसके अंदर लॉजिक है। इसलिए आप हकीकत को कभी नष्ट नहीं कर सकते, हकीकत को आप कभी डिलीट नहीं कर सकते, हकीकत को कभी आप बुझा नहीं सकते, ठीक है ना। हकीकत खुल के आ जाएगी। पैगंबर आज़म के ख़िलाफ़ इस वक्त दुनिया के अंदर 6000 किताबें लिखी गई। पैगंबर की इंसल्ट के ऊपर, आपकी शख्सियत को मिटाने के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर तौहीन करने के लिए 6000 किताबें लिखी गई। लेकिन मज़हब इस्लाम की वो शख्सियत आज हर बिरादरी के अंदर, हर जाति के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर, हर रिलीजन के अंदर वो शख्सियत मकबूल है और उस शख्सियत के जैसा इंसाफ आज तक कोई कायम नहीं कर पाया।
وہ مہمانوں کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اس کے استقبال کے لیے. وہ کوئی بھی غریب غربا ہوتا تو اس کی مدد کے لیے رات دن تیار رہتے تھے. ان کی تعلیم ہے کہ تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو, تمہارا پڑوسی کہیں بھوکا نہ رہ جائے, اس کا چاہے کوئی بھی مذہب اور ملت ہے, بھوکا نہ رہ جائے. مذہب اسلام فالتو پانی بہانے سے روکتا ہے, چہ جائے کہ کسی کا خون بہانے کی اجازت دے گا. تو یہ برابری, یہ ایکویلٹی مذہب اسلام سکھاتا ہے. دنیا انسانیت کا سبق مذہب اسلام سکھاتا ہے. برابری کا رائٹ اور حق تمہیں مذہب اسلام دیتا ہے. مذہب اسلام کہتا ہے اللہ کے یہاں تو پرہیزگار نیک آدمی کی قدر ہے. تمہاری ذاتی کو, تمہاری شکل کو, تمہاری صورت کو, تمہاری جسامت کو رب نہیں دیکھتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک معزز, مکرم اور سب سے امپورٹنٹ وہ شخص ہے جن کے یہاں تقوی ہے. تقوی کہتے ہیں نیکی کو اپنانا, برائی سے بچنا, برے کام سے بچنا اور نیکی کا پرچار اور پرسار کرنا اور خود بھی نیک بننا, متقی بننا, پرہیزگار بننا, وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے. تو مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے دوستو. مذہب اسلام کے اوپر کئی اتار اور چڑھاؤ آئے. آپ نے میری ویڈیو دیکھے ہوں گے, میں نے آپ کو مختلف ویڈیو میں بتایا کہ اسلام کتنے دوران سے گزرتا ہوا آ رہا ہے, کتنے اس کے مخالفین بنے, کس کے اینٹی بنے, اسلام کو مشق کرنے کی, اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی. تاتاریوں سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ایک کتب خانہ بھی باقی نہیں چھوڑا, ایک اسلامی حکومت بھی باقی نہیں چھوڑی. لیکن آج 57-58 کنٹری ہے. آج دنیا کے اندر 1 ارب 90 کروڑ کی مسلم آبادی ہے. کرسچینٹی کے بعد, عیسائیت کے بعد سب سے بڑی تعداد میں اس وقت پورے ورلڈ کے اندر مسلمان رہتا ہے. اور عیسائیت جو ہے وہ اپنے مذہب کے لیے, اپنے پرچار کے لیے, اپنی تشہیر کے لیے, اپنے ریلیجن کی پبلسٹی کے لیے وہ فلمیں چلاتی ہے, پمفلٹ چھپتی ہے, تحریکیں چلاتی ہے, اسکولیں فری اس میں تعلیم دی جاتی ہے پرچار اور پرسار کے لیے. لیکن مذہب اسلام کی جو اسٹڈی کرتا ہے, اس کے قرآن پاک کا ادھین کرتا ہے, قرآن پاک کی ڈیپ لرننگ کرتا ہے, تو اس کے اوپر سارے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں. ساری حقیقت روز روشن کی طرح ازہر من الشمس اس کے سامنے کھل جاتی ہے کہ واقعی مذہب اسلام ہے جو برابری سکھاتا ہے, جو بھائی چارہ سکھاتا ہے, جو انسانی حقوق, ہیومن رائٹ کا جو خیال رکھتا ہے, وہ واقعی مذہب اسلام سکھاتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے فلسطین کے اندر, لبنان کے اندر حقوق تلفی ہو رہی ہے, انسانیت کا جنوسائڈ ہو رہا ہے, کھلے عام انسانیت کو شہید کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, عورتوں کو, بچوں کو. یہ کون سا ہیومن رائٹ ہے؟ یہ کون سی انسانی حقوق ہے جو ان لوگوں نے تنظیمیں بنائی تھی دنیا کی کہ ہم ہیومن رائٹ کے اوپر کام کریں گے, ہم انسانی حقوق کے اوپر کام کریں گے؟ کون سے بل کے اندر وہ تنظیمیں گھس گئی ہے؟ مذہب اسلام جو ہے وہ کہتا ہے اگر آپ نے ایک انسان کو ناجائز قتل کر دیا تو یوں سمجھو آپ نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا. یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے. اسلام بھائی چارہ سکھاتا ہے, انسیت سکھاتا ہے, پریم سکھاتا ہے, محبت سکھاتا ہے, اخوت سکھاتا ہے. یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے. جو لوگ مذہب اسلام کی تعلیم کا ادھین کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, گہن اس کی لرننگ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر سارے حقائق کھل جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان کے دماغ کے اندر غلط فہمی بھر رکھی تھی, مس انڈرسٹینڈنگ بھر رکھی تھی, مس کانسپریشن بھر رکھا تھا کہ مذہب اسلام ایسا ہے, ویسا ہے, تیسا ہے, ظلم کرتا ہے, ایکسٹریمزم سکھاتا ہے, آتنکواد سکھاتا ہے, دہشت گردی سکھاتا ہے, جن لوگوں نے جن کے دماغوں کے اندر بھوسا بھر رکھا تھا, غلط مواد بھر رکھا تھا, جب وہ مذہب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو قرآن کے اندر تو ایسا کہیں ذکر نہیں ہے, پیغمبر اعظم کی تعلیمیں میں تو ایسا کہیں نہیں ملتا ہے. وہ غلط فہمیاں تھیں جو لوگوں کے دماغ کے اندر بھر دی گئی تھی. تو دوستو مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے. پیغمبر اعظم کے اوپر ایک یوٹیوب کے اوپر پرانی فلم پڑی ہے, آپ کی توہین آمیز فلم ہے, آپ کی شان کے اندر آج تک نہیں ہٹی. تو دوستو کئی لوگ کہتے ہیں بزرگ نگاہ مار کر چیزیں ہٹا دیتے ہیں, تو کہاں مر گئے وہ بزرگ تمہارے کتب و ابدال ولی جو یوٹیوب سے ایک فلم بھی نہیں ہٹا سکتے. تو دوستو احتجاج کرو, پروٹیسٹ کرو, لیگل طور پر کرو, جائز طور پر کرو. جہاں کوئی واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے, کوئی ایسی گندی شخصیات اپنی سستی شہرت کے لیے اپنے سماج کے اندر اٹھتی ہے,
تو آپ اس حلقے کے انسان جو ہیں وہ ضرور احتجاج نوٹ کرائیں۔ اور میرا کہنا مطلب تو یہی ہے کہ آپ اپنے لیڈران کو، جن کو آپ نے آگے بان بنا رکھا ہے، جن کو اپنا قائد چن رکھا ہے، قوم کا ایک رہبر ہے، قوم کا ایک امام ہے، قوم کو لیڈ کرتا ہے، اس لیڈر کے سامنے جا کر یہ احتجاج نوٹ کریں کہ آپ جا کر پرشاسن تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ہم ہنگامہ آرائی کھڑی کریں۔ اور پھر اس کے اندر کئی لوگ اس طریقے کے ذہنیت کے جڑ جاتے ہیں، جو کوئی ان لیگل کام کرے تو بجائے احتجاج نوٹ کرنے کے لیے آپ کے اوپر کوئی کیس بک ہو جائے۔ تو اس لیے اچھا ہے کہ آپ اپنے لیڈروں تک وہ آواز پہنچاؤ، اس پہ پریشر ڈالو کہ کل آپ آؤ گے ہمارے سے ووٹ مانگنے کے لیے۔ آج ہماری مذہب کے ساتھ یہ معاملات بن رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ کون سی خواب غفلت کی نیند سو رہے ہو؟ کون سی آنکھیں موند رہے ہو ہمارے مدعو سے؟ کس شرم سے آپ سر اٹھا کر ہمارے سماج میں آؤ گے؟ ووٹ لینے کے لیے آؤ گے؟ آئیں گے نا، لیڈر تو آئیں گے، تو ان کو آپ یہ احتجاج نوٹ کراؤ اور وہ جا کے پرشاسن کو بتائیں، پرشاسن کے اوپر دباؤ دیں، تو ان کی آواز ہمارے سے زیادہ سنوائی دے گی۔ باقی دیکھو، انصاف قائم کرنا تو آج کے دور کے اندر بہت بڑا مشکل ہے۔ قانون سب کے لیے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں قانون کا بھی اپیوگ جو ہے، اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا۔ اگر ہوتا تو اس طریقے کے چوہے بلوں سے کبھی باہر نہیں نکلتے۔ اس طریقے کے ملعون اور اس طریقے کے شیطان میدان میں آ کر کسی کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ یہ ہمارے پرشاسن کی کمزوری ہے، اور باقی آپ کا رائٹ ہے، آپ احتجاج نوٹ کرا سکتے ہیں۔